بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رقیہ شریعہ، اللہ کی شفا، قرآن، دعا، یقین، صبر، یہی راستہ شفا کا۔ وہ ایک عام لڑکی نہ تھی، اس کے چہرے پر نور تھا، آنکھوں میں سکون جھلکتا تھا، لہجے میں نرمی اور مٹھاس، دل میں سب کے لیے محبت۔ گھر اس سے روشن رہتا تھا، ماں اس پر فخر کرتی تھی، باپ اسے دعا دے کر جاتا، بہن بھائی اس سے لپٹتے، ہر طرف خوشی بکھر جاتی۔ فجر کے ساتھ وہ جاگتی، ماں کے ساتھ نماز پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی رہتی، دعا اس کی عادت بن چکی تھی۔ اللہ سے دل جڑا ہوا تھا، بیماری کا نام نہ جانتی تھی، کبھی درد کو چھوا نہ تھا، زندگی آسان اور نرم تھی، ہر دن شکر میں گزرتا، رات سکون میں ڈوبی رہتی۔ پھر ایک دن سب بدل گیا، ہلکی سی تھکن محسوس ہوئی، دل بے وجہ گھبرانے لگا، نیند آنکھوں سے دور ہوئی، جسم بوجھل سا رہنے لگا۔ اس نے نظر انداز کیا، سوچا شاید تھکن ہوگی، مگر کیفیت بڑھتی گئی، دل کی دھڑکن تیز ہوئی، سکون کہیں کھو گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، ٹیسٹ ہوئے، رپورٹ آئی، کہا گیا تھائرائیڈ مسئلہ ہے۔ دوائیں فوراً شروع ہوئیں، سب نے سکون کا سوچا، مگر عجیب کچھ ہو رہا تھا، دوا اثر نہیں کر رہی تھی، جسم کے ساتھ روح بھی ٹوٹ رہی تھی، نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن سن کر بے چینی ہوتی، اکثر وہ رونے لگتی، بغیر کسی وجہ کے رونا تھا، دل پر بوجھ سا محسوس ہوتا، سینے میں گھٹن بڑھتی گئی، سانس مکمل نہ آتی، راتیں سب سے مشکل ہوتی، اندھیرے میں خوف بڑھ جاتا، ایسا لگتا کوئی پاس ہے، کسی کی موجودگی کا احساس، مگر کوئی نظر نہ آتا۔ وہ کمرے میں اکیلی ہوتی، مگر دل گھبرا جاتا، ہلکی ہلکی آوازیں آتی، دروازے خود بند ہوتے، دل زور سے دھڑکنے لگتا، کبھی لگتا کوئی دیکھ رہا ہے، کبھی سایہ سا محسوس ہوتا، آئینے میں خود کو دیکھتی تو خود کو پہچان نہ پاتی، جیسے کوئی اور بن گئی ہو۔ خواب بھی عجیب آنے لگے، ڈراؤنے مناظر دکھائی دیتے، کوئی پیچھا کرتا محسوس ہوتا، وہ چیخ کر جاگ جاتی، پسینہ جسم پر ہوتا، گھر کا ماحول بھی بدلا، پہلے جو محبت تھی ختم ہوئی، چھوٹی باتوں پر جھگڑے، غلط فہمیاں بڑھتے گئے، سکون گھر سے چلا گیا، ماں باپ بھی پریشان تھے، مگر کچھ سمجھ نہ آتا، وہ سب کے سامنے مسکراتی اور تنہائی میں ٹوٹ جاتی، دل اندر سے خالی ہو چکا تھا۔ ایک رات وہ جاگ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل میں شدید درد تھا، اس نے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف اور خاموشی سے کہا، یا اللہ میری مدد فرما، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، اگر یہ آزمائش ہے آسان کر، اگر حسد ہے تو شفا دے۔ اگلے دن ایک مشورہ ملا، رقیہ شریعہ شروع کرو۔ پہلے وہ ڈر گئی تھوڑی، مگر پھر اس نے سوچا اب اللہ کا سہارا لینا ہے۔ اسے بتایا گیا صاف لفظوں میں، رقیہ کوئی جادو نہیں ہوتا، یہ قرآن سے شفا مانگنا ہے، اللہ کے کلام کا سہارا اور یقین کے ساتھ دعا۔ اس نے نیا سفر شروع کیا، فجر کے بعد بیٹھ جاتی، پہلے آیت الکرسی پڑھتی، یہ اللہ کا مضبوط حصار ہے، ہر بلا سے حفاظت کرتی ہے، پھر سورہ اخلاص، فلق، ناس پڑھتی، ہر ایک 3 مرتبہ، خاص طور پر فلق اور ناس نظر بد اور شر سے بچاتی ہے، ہر چھپی برائی کو روکتی ہے، ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرتی، اپنے آپ کو محفوظ کرتی، دل میں یقین بڑھاتی، اللہ پر بھروسہ کرتی۔ مغرب کے بعد بھی یہی عمل، دوبارہ آیت الکرسی پڑھتی، یہ حفاظت کا قلعہ بنتی، رات بھر پہرا دیتی، ہر ڈر کو دور کرتی، اخلاق، فلق، ناس پھر پڑھتی 3 بار۔ یہ روح کو سکون دیتی اور ہر شر کو مٹاتی، دل کو مضبوط بناتی۔ سب سے اہم سورہ بقرہ تھی، اسے خاص طور پر سمجھایا گیا، سورہ بقرہ صرف ایک سورت نہیں، یہ گھر کی حفاظت ہے۔
یہ شیطان کے خلاف ڈھال ہے۔ اس نے اپنی روٹین بدل دی، روزانہ سورہ بقرہ سننا شروع کیا، کبھی پورا ایک دن، کبھی حصوں میں تقسیم کر کے 3 دن میں مکمل کرتی۔ مگر اسے ایک خاص بات بتائی گئی، گھر میں سورہ بقرہ اونچی آواز میں چلاؤ تاکہ ہر کمرہ اس سے گونجے، ہر دیوار اس کو سنے اور ہر کونا پاک ہو جائے۔ وہ روز یہ عمل کرنے لگی، گھر کی کھڑکیاں کھول دیتی، دروازے بھی کھلے رکھتی اور سورہ بقرہ چلا دیتی۔ آہستہ آہستہ فضا بدلنے لگی، گھر کا بوجھل پن ختم ہونے لگا، دل کو عجیب سا سکون آنے لگا۔ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ ایک مضبوط روحانی حفاظت ہے۔ ہر قسم کے اثرات ختم ہوتے، گھر میں برکت اترتی ہے، رزق میں آسانی ہونے لگی، دلوں میں نرمی آنے لگی، گھر کا ماحول بدل گیا، اندھیرا روشنی میں بدل گیا، سکون واپس لوٹ آیا۔ شروع کے دن بہت مشکل تھے، جسم کانپنے لگتا تھا، دل بے چین ہو جاتا، رونا اور بڑھ جاتا، خواب بہت ڈراونے ہوتے، ایسے لگتا حالت بگڑ گئی ہے۔ مگر اسے سمجھایا گیا یہ شفا کے آثار ہیں، ہمت مت ہارو، کبھی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ ثابت قدم رہی، ہمیشہ ایک دن بھی نہ چھوڑا، قرآن سے خود کو جوڑے رکھا، دعا کو مضبوطی سے پکڑا، صبر کو اپنا ساتھی بنایا۔ پھر آہستہ آہستہ بدلا، دل ہلکا ہونے لگا، گھبراہٹ کم ہونے لگی، نیند واپس آنے لگی، چہرے پر سکون آ گیا۔ وہی لڑکی جو ڈرتی تھی اب مضبوط ہو گئی، وہ جو ٹوٹ چکی تھی اندر سے اب سنبھلنے لگی تھی، اللہ سے جڑ گئی تھی۔ گھر کا ماحول بھی بدلا، محبت واپس آ گئی، غلط فہمیاں ختم ہوئیں، دلوں میں نرمی آ گئی، سکون گھر میں لوٹ آیا۔ اس نے سیکھا ایک سبق، ہر بیماری صرف جسم کی نہیں، کبھی روح بھی بیمار ہوتی ہے اور اس کا علاج قرآن ہے۔ اللہ کے کلام میں شفا ہے۔ حسد ایک حقیقت ہے دنیا میں، مگر اس سے ڈرنا نہیں، اللہ پر یقین رکھنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اور ذکر کو مضبوط بنانا ہے۔ جادو اور نظر بد بھی ہوتے ہیں، مگر ہر چیز ان پر نہیں ڈالنی، پہلے اپنا علاج کرو، ڈاکٹر کا راستہ بھی ضروری ہے اور دعا کا راستہ بھی۔ اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے، نہ ہر چیز کو جادو سمجھو، نہ روحانی پہلو کو چھوڑو، دونوں کو ساتھ لے کر چلو، تب ہی مکمل شفا ملتی ہے۔ اگر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہے تو ہمت مت ہارنا کبھی، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری دعا سن رہا ہے اور شفا بھی وہی دے گا۔ یاد رکھو ہمیشہ دل میں، آیت الکرسی مضبوط حصار ہے، سورہ فلق اور ناس ڈھال بن جاتے ہیں، سورہ بقرہ گھر کی حفاظت ہے، قرآن مکمل شفا ہے، دعا طاقت ہے کمزور کی، یقین روشنی ہے اندھیرے میں، صبر کامیابی کا راستہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔